بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث کا انتخاب بھی ایک ہی حدیث ہے جو ہم آج کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا انتخاب بھی قرآن کے آیات سے ہی ہے، مناسبت رکھتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 84 سے ہم نے آج انشاءاللہ سٹارٹ کرنا ہے، تو اس میں اینڈ پہ ذکر کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ ساری فضیلتیں جب گنوا رہے تھے اللہ تعالیٰ، اور اینڈ پہ پھر یہ والی بات ہوئی تھی کہ جس طرح سے بنی اسرائیل نے یہ ذہن میں ڈال لیا تھا کہ جنت ان کے لیے خاص کر دی گئی ہے، اب چاہے یہ اچھے اعمال کریں نہ کریں کیونکہ یہ چنی ہوئی قوم ہے، تو جنت ان کے لیے خاص کر دی گئی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں ہم پڑھیں گے ابھی کہ وہ کہا گیا کہ پھر اگر یہ سچے ہیں تو ان سے کہو کہ پھر یہ موت کی تمنا کریں نا، موت کی تمنا کریں۔ تو پھر آگے جواب بھی دے دیا کہ یہ ہرگز نہ کریں گے کیونکہ جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ یہ پھر موت کی تمنا کریں گے۔ تو اس مناسبت سے یہ مجھے حدیث ملی ہے صحیح بخاری کی، تو ہم پڑھ لیتے ہیں، اور اس سے ہمیں تھوڑا سا مزید ایک دو چیزیں شاید نہیں بھی پتہ چل جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج نے عرض کیا، مرنا تو ہم بھی نہیں پسند کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ملنے سے موت مراد نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے یہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے اللہ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے ہوتی ہے، اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے، اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے، اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے، وہ اللہ سے جا ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے، بس اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور آگے پھر وہ بتایا گیا کہ کنہوں نے اس حدیث کو مختصر روایت کیا اور کس نے اس طرح سے بیان کیا۔ تو یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی مزید کلیرٹی مل رہی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی جو اللہ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اسے محبوب رکھتا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ تھوڑا سا جو مجھے جہاں تک جتنی سمجھ آتی ہے میں بتا دوں کہ میں ہمیشہ اس طرح سے کمپیئر کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی ویزیبل چیز ہو اور اس سے پھر آپ ریلیٹ کریں تو آپ ہمیں شاید زیادہ سمجھ آتی ہے۔ تو اور میں نے بہت دفعہ کہا ہوا ہے کہ جیسے ہم والدین کی بات کرتے ہیں تو والدین وہ ذریعہ بنتے ہیں ہمارے اس دنیا میں آنے کا، اور ہماری پرورش کرتے ہیں، اور ہمارے اوپر جتنی ان کی طرف سے رحمت و شفقت ہوتی ہے اس کو سب جانتے ہیں۔ تو جو اصل خالق ہے جو اللہ تعالیٰ ہے، ان کی رحمت بھی جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں اور آخری دم تک ہم پہ ہوتی رہتی ہے۔ تو اس انداز سے سوچیں کہ آپ کا ایک خالق ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو آپ کے اوپر ساری زندگی رحمتیں نازل کر رہا ہے اور آپ کو نعمتیں طرح طرح کی دے رہا ہے، اور آپ غلطیاں بھی کرتے ہیں یا ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں، معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور اس طرح سے ایک اس خالق سے ملنے کی جو خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش کہ اس طرح سے امیجن کریں کہ اگر میں اپنے والدین کو نہ دیکھ سکتا اور مجھے پتہ چلتا کہ میرے کہیں پہ والدین رہتے ہیں، انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا، بڑا کیا تھا، میں کبھی دیکھ نہیں سکا اور ان کی رحمتیں مسلسل مجھے مل رہی ہیں،
لیکن میں ان سے مل نہیں سکتا، اور ملنے کی ایک شرط رکھ دی گئی ہے کہ میں اچھے اعمال کروں گا، سارا کچھ کروں گا تو وہ مجھے ملیں گے۔ تو اصل میں خالق بھی اسی طرح سے ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا، ساری نعمتیں دی ہیں، تو خواہش خود بخود پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے خالق سے ملوں تو صحیح، میں ان کو شکریہ تو ادا کروں، اس نے جتنی مجھے نعمتیں دی ہیں، میں ان سے ملاقات کا شرف تو حاصل کروں، اور ایک محبت آٹومیٹکلی دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت، اپنے خالق کی سچی معرفت ہونے لگتی ہے۔ تو اس سے پھر ہمارے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، اور وہ ایک مومن کے دل کی، اور اس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو شخص پھر اللہ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے تو وہ خالق بھی، اللہ بھی اس سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن نہ ہو جائے، یہ چیز ذہن میں رکھیں، جس طرح سے حضرت عائشہ نے یا بعض ازواج نے پھر کہا کہ موت کی خواہش کرنا، تو موت کی خواہش کرنا یا موت کو ناپسند کرنا ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے۔ موت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملا جاتا ہے، لیکن موت کی ایز سچ خواہش کرنا ٹھیک نہیں ہے، میرے جو اب تک مجھے سمجھ آئی ہے۔ لیکن پھر ہوتا یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے یہاں پہ ایکسپلین بھی کر رہے ہیں کہ اللہ سے ملنے سے موت مراد نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جس بندے نے ساری زندگی ایمانداری سے گزاری ہو، نیک اعمال کیے ہوں، اس دنیا کی سختی کو برداشت کیا ہو، اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول میں رکھا ہو، تو اس کے لیے ظاہری سی بات ہے کہ دنیا ایک امتحان کی طرح ہوتی ہے، اور جب پھر وہ بستر مرگ پہ ہوتا ہے، جب اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ موت آنی ہے، تو اس کو پھر یہ ایک اللہ کی خوشنودی کی اور اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور یہ وہ خوشخبری ہے یا یہ وہ خوشنودی کی خوشی ہوتی ہے۔ تو اس ٹائم پھر موت کی تکلیف سے جو گزر رہا ہوتا ہے، جب اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آگے میرا انجام اچھا ہونا ہے، تو وہ اس مشکل مرحلے سے بھی گزر جاتا ہے۔ ویسے موت کی خواہش کرنا یا وہ کرنا موت مراد نہیں ہے، اللہ سے ملنے کی خواہش کرنے سے۔ اور پھر الٹی سائڈ پہ کیا ہے کہ پھر جو کافر ہوتا ہے، جس نے اس دنیا کو ہی سب کچھ بنا رکھا ہے، جس نے پھر اس دنیا میں ہی اپنی جو عیش و آرام کے ساری چیزیں کرنی ہیں اور اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگنا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، جب پھر کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کے سزا کی بشارت دی جاتی ہے، اور پھر اس ٹائم پہ کوئی بھی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے۔ یعنی کہ پھر وہ موت کی تکلیف تو آنی ہی آنی ہے، اس کے بعد جب انجام کی وہ بھی عذاب کی بشارت ملتی ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے، جبکہ مومن پھر اس ٹائم تھوڑا اس کو خوشخبری جب دی جاتی ہے تو وہ اس کو پھر برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہم بھی اپنے بستر مرگ پہ ہوں تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ اپنی خوشنودی اور عزت کی خوشخبری دے، اور روز آخرت بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔